السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حاضرین، الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے جو باب شروع کیا تھا، اب اسی سے بالکل ریلیٹڈ، اسی سے ملتا جلتا یہ نیا چیپٹر بھی ہے، اور اس چیپٹر میں بھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ توحید بہت نازک ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، خطرناک ہے، جتنا خطرناک ہے اتنا ہی زیادہ سمجھ میں نہ آنے والا بھی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم اپنے عقیدے کی، اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، جہاں ہم اپنے قول اور عمل کی حفاظت کرتے ہیں، وہیں اپنی حرکتوں کی بھی حفاظت کریں، اور جو جملہ بھی ہماری زبان سے نکلے سوچ سمجھ کر نکالیں۔ خاص طور پر توحید اور شرک کے مسائل میں اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت سی دفعہ کوئی جملہ ہم کہہ دیتے ہیں اور وہ جملہ در حقیقت توحید کے منافی ہوتا ہے، جیسے پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کے سامنے اسی سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے میں اچھا ہو گیا، اگر کتے نہ ہوتے تو چوری ہو جاتی۔ آپ ڈاکٹر کی دوائی سے اچھے نہیں ہوئے، کتوں نے آپ کو چوری سے نہیں بچایا۔ اچھا کرنے والا، شفا دینے والا اللہ تعالی ہے، تو آپ یوں کہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے اللہ نے مجھے شفا دی۔ ڈاکٹر کی بھی تعریف ہو گئی، اور اللہ کا حق اللہ کو پہنچ گیا کہ شفا اللہ نے دی، اور ذریعہ وہ ڈاکٹر یا اس کی دوائی بنی۔ کتے، اللہ کا فضل ہے کہ کتے موجود تھے تو اللہ نے کتوں کو سبب بنایا، ذریعہ بنایا کہ محفوظ رہے، چوری نہیں ہو سکی۔ ان باتوں پر ہمیں دھیان اور توجہ دینا چاہیے، اور انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت بیان پڑھی، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پہلے پارے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی یہ آیت ہے، جس میں اللہ عز و جل نے اپنی نعمتیں بتائیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس خالق کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارا رب۔ اعبدوا ربکم، تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا خالق، جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اسی اپنے اللہ کی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یعنی جو تمہارا خالق مالک ہے وہی رب ہے، اور جو رب ہے وہی تمہاری عبادت کا حقدار بھی ہے۔ اس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، تو جب مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رب وہ ہے، تو عبادت کا حقدار بھی وہ ہے۔ جب تم اللہ کو اس کا حق دو گے، اس کی عبادت کا، تبھی بھی حقیقی معنی میں متقی مومن بن سکو گے۔ پھر اللہ نے آگے اپنی ربوبیت کی، اپنے احسانات کی مزید قسمیں بتائیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس سے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بستر بنایا، آسمان کو چھت کی طرح اوپر تمہارے تان دیا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اللہ عز و جل نے آسمان سے، بادلوں سے تمہارے لیے پانی بھی اتارا، پانی برسایا، اور اسی پانی سے تمہاری روزی کا، معاش اور معیشت کا انتظام کیا۔ فصلیں اگائیں، درخت پودے اگائے، بیلیں اگائیں، تمہارے اناج، غلے کا، پینے کے پانی کا سب اللہ عز و جل نے انتظام فرمایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ چنانچہ جب سب اللہ تعالیٰ نے ہی کیا، تو تم اللہ کا حق کسی اور کو دے کر کسی اور کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ انداد برابر، ہمسر، جو کسی کے برابر ہو، ہمسر ہو، اس کو ند کہتے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ جب تم اللہ کا حق کسی کو دو گے تو تم نے یہی ثابت کیا کہ وہ اللہ کے برابر ہے، تبھی تو تم نے اللہ کا حق اس کو دیا نا۔
تو تمہارا اللہ کا حق کسی اور کو دینا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم نے اس کو اللہ کی برابری کا درجہ دے دیا۔ چنانچہ ند کا اگرچہ معنی برابر ہمسر ہوتا ہے، مگر دوسرا جو اس کا اصل معنی بن جاتا ہے وہ ہے شریک کر لینا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، چنانچہ تم لوگوں کو اس کو غیر اللہ کو اللہ کا شریک مت بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ کیا جانتے ہو؟ جو ساری نعمتیں گزری کہ رب تمہارا اللہ ہے، ساری نعمتیں اس کی، کائنات اس کی، ملکیت اس کی، اور خلق مخلوق اس کی، یہ باتیں تم کو معلوم ہیں، تم ان کا اقرار بھی کرتے ہو، اعتراف بھی کرتے ہو۔ تو ان ساری باتوں کا جب اعتراف کرتے ہو تو جانتے بوجھتے پھر دوسروں کو اللہ کی عبادتوں میں شریک نہ بناؤ۔ اب یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب کیسے؟ تو اس کی مثالیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اگر کتے نہ ہوتے چور آ جاتے، فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا میں اچھا نہ ہوتا، نعوذ باللہ۔ ڈاکٹر ہے وہ سبب بنا، شفا اللہ نے دی، کتے سبب بنے، حفاظت اللہ نے کی۔ اور اسی بات کے تحت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قسم کو بھی ذکر کیا، اور قسم کے تحت انہوں نے جو حدیث ذکر کی، سنن ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ، جو غیر اللہ کی قسم کھائے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ماں، باپ، بیوی، بچے، سورج، چاند، ستارے، نبی، ولی، فرشتہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، معبودان باطلہ میں سے کوئی ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کی قسم کھاتے ہیں، کوئی شخص کسی کی قسم کھاتا ہے، فقد کفر، تو وہ کفر کر بیٹھتا ہے، اور یا تو شرک کر بیٹھتا ہے۔ تو وہ کفر کر بیٹھتا ہے جبکہ وہ اللہ کا انکاری ہو، غیر اللہ کی ہی عبادت کرنے کا اس کے دل میں جذبہ ہو، تو یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہو گیا۔ اللہ کے لیے اللہ کا منکر ہے تو کفر ہوا، لیکن اللہ کا منکر نہیں ہے، اللہ کی بھی تعظیم کرتا ہے، وہ اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، بہت سے مسلمان ہیں، تو ایسی صورت میں اس نے شرک کیا۔ اب یہ شرک کیسے ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا کفر تو اس وقت ہے جبکہ آدمی اللہ کا منکر ہو، تو وہ کفر ہے، سیدھی سیدھی بات۔ اور شرک کیسے ہے؟ جبکہ آدمی اللہ تعالیٰ جیسے مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اب اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد وہ اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے۔ تو قسم کھانا اکیلے اللہ کا حق کس طرح ہے؟ اس لیے کہ قسم یہ ہوتی ہے تعظیم کے معنی میں۔ قسم کس لیے ہوتی ہے؟ تعظیم۔ اپنی کوئی بات ہے، آپ اس کی تاکید کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تاکید کی خاطر آپ کسی ایسے کو، ایسی چیز، ایسی ذات کو گواہ بناتے ہیں جس کی تعظیم آپ بھی کرتے ہوں اور آپ کا مقابل بھی کرتا ہو، جس کی تعظیم آپ بھی کرتے ہوں اور آپ کا وہ جو مقابل ہے، جو آپ کے سامنے ہے، آپ کا دوست، دشمن جو بھی ہے، وہ بھی اس کی تعظیم کرتا ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ فلاں کی قسم کھا کر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہو تو گیتا پر قسم کھائے، کوئی کرسچن ہو بائبل پر قسم کھائے ہاتھ رکھ کر، اور کوئی مسلمان ہے تو وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے۔ حالانکہ قرآن کی قسم تو ہم نہیں کھا سکتے، قرآن اللہ کا جب کلام ہے تو ہم کلام اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہوتا ہے وہ کتابی شکل میں، تو ظاہر ہے وہ کتاب ہے، اور وہ کتابی شکل میں اللہ نے تھوڑی نازل کیا، اس کے جو کلمات ہیں وہ اللہ کے کلمات ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے میں اللہ کے کلمات کی قسم کھاتا ہوں تو بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ کہے یہ جو کتاب ہے میں اس کی، تو کتاب تو مخلوق ہے، تو حقیقت تو یہ۔ لیکن اب چونکہ عدالتوں کا نظام، وہ سسٹم ہی ویسا ہے، وہاں جا کر تو ان پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ لیکن اب یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، گیتا کی تعظیم کرتا ہے، یہ کرسچن ہے، بائبل کی تعظیم کرتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ قرآن کی تعظیم کرتا ہے، تو اب یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یا قرآن کی قسم کھا کر جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ ان کو ایسا یقین ہوتا ہے، اب کیا جھوٹ کیا سچ وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن ایسا ایک سسٹم ہے کہ مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، کھا تیری امی کی قسم، کھا تیری بیوی کی قسم، کھا تیرے بیٹے کی قسم، تو مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو یہ امید ہوتی ہے کہ آپ اس کی قسم کھانے کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور کسی بھی طرح سے اس کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے یا اس کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بندہ جس کی بھی تعظیم کرتا ہے، جس کو بہت اونچا سمجھتا ہے، گویا اپنے معاملے پر اس کو گواہ بناتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ سچ بول رہا ہوں۔ اور ایسی تعظیم کہ آپ کسی کو اس کے جانے میں انجانے میں
کسی کی موجودگی غیر موجودگی میں آپ کسی کی تعظیم بھی کریں اور اس کو اپنے معاملات پر گواہ بھی بنائیں تو اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اب جیسے کوئی کہے اچھا تو سچ بول رہا، کھا تیرے باپ کی قسم، کھا تیری بیوی کی قسم. اب یہاں باپ نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، تو باپ اور بیوی کا کیا لینا دینا آپ کے اس معاملے سے؟ لیکن اللہ عز و جل کا علم تو ہر جگہ ہے، علیم خبیر ہے، سمیع بصیر ہے. کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی چیز، کائنات کی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور خبر سے دور نہیں ہے. ہر چیز اللہ عز و جل کے احاطہ علم میں ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے اللہ کی قسم، تو معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے کہ اللہ عز و جل موجود ہے اور اللہ عز و جل کا علم ہر چیز کو محیط ہے. تو یہ اکیلے اللہ عز و جل کی خصوصیت اور صفت ہوئی، کسی اور کی صفت تو نہیں ہوئی. کھاؤ ابا کی قسم، ابا یہاں نہیں ہے، اور آپ اپنے دل میں سچے ہیں کہ جھوٹے، یہ ابا کیسے بتا سکتے ہیں؟ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ باہر کر کے آئیں اور قسم کھائیں بیوی کی، آپ کی بیوی کو کیا لینا دینا ہے اس سے؟ آپ کی بیوی کو کیا پتا آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ہاں اللہ کو پتا ہے نا، اللہ کو معلوم ہے آپ سچ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ عز و جل علیم خبیر سمیع بصیر ہے. تو اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے. تو قسم میں چونکہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم ہوتی ہے، اور تعظیم کے تحت یہ معنی پایا جاتا ہے کہ بندہ چونکہ اس کی تعظیم کرتا ہے لہٰذا وہ اس کا نام لے کر جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا. اور پھر وہ بندہ یا وہ چیز جو بھی جس کی بھی قسم کھائی جاتی ہے، سامنے والا بھی اس کی قسم پر اعتبار کر لیتا ہے. چنانچہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی ایسی تعظیم کرے کہ اس کی موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کو اپنے معاملات پر گواہ بنا سکے. اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی بھی ہر جگہ، اللہ بھی آسمان پر ہے، عرش پر ہے، مگر اللہ کا علم تو ہر چیز کو محیط ہے. اللہ کے علاوہ یہ صفت کسی کی بھی نہیں ہے. جیسے میں یہاں کھڑا ہوں، میں پیچھے تھوڑی دیکھ سکتا ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں اوپر نہیں دیکھ سکتا. اللہ عز و جل ہر لمحے پوری کائنات کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم پوری کائنات کے ہر چھپے ظاہر ذرے کو بھی محیط ہے. تو اللہ کے علاوہ یہ کسی کی صفت نہیں ہے کہ کوئی کسی کے دل کی باتیں بھی جان لے. کوئی آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے، مستقبل میں آپ کیا کریں گے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. اب آپ جس کی تعظیم کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ، تو گویا آپ نے اس کو اللہ کے برابری پر کھڑا کر دیا. کیونکہ قسم تو دل کے ارادے کے سچا ہونے کا نام ہے نا، کہ میں قسم کھاتا ہوں مطلب ہے کہ میں اپنے دل کے ارادے پر قسم کھا رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں. آپ دل میں سچے ہیں کہ جھوٹے وہ آپ جانیں. تو گویا اب ہم اس بندے کو جس کی قسم کھاتے ہیں اس کو گواہ بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے دل کی بات نہیں جانتا. اب دل کی بات جاننے والا اکیلا اللہ ہے. تو جس کی آپ قسم کھا رہے تھے، آپ نے اس کو کس کے مقام پر کھڑا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کے، نعوذ باللہ. اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ٹھہرا؟ شرک ٹھہرا. اور یہی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادن وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے اس کو اللہ کے مرتبے کا مت بناؤ، اللہ کا حق کسی اور کو مت دو، اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ. تو اب اس سے سمجھ میں آ گیا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیوں شرک ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کی قسم کھا لی تو کیا یہ شرک اکبر ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہم امت محمدیہ سے خارج ہو گئے؟ جی نہیں. اکثر علماء نے لکھا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، جبکہ مومن بندہ اکیلے اللہ کی ہی تعظیم کرتا ہے پھر بھی اس نے غیر اللہ کی قسم کھا لی، شرک تو ہے، کیونکہ حدیث نے کہا شرک ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ شرک ہے، اصغر اور اکبر کے چکر میں مت پڑیے، ورنہ بہت سی دفعہ وہ شرک اصغر بھی کسی کے جہنم میں جانے کا اللہ محفوظ رکھے سبب بن سکتا ہے. یہ ہوئی آیت اور اس کی وضاحت کرتی ہوئی یہ حدیث. اب دیکھیے اسی حدیث کی وضاحت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کے معاملے میں کتنی زیادہ سختی برتتے ہوئے کہتے ہیں لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ من ان احلف بغیر اللہ صادقا.
جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا بھی گناہ عظیم ہے، یہ بات تو طے ہے۔ جھوٹی قسم کھانا بھی گناہ ہے اور غیر اللہ کی قسم کھانا بھی گناہ ہے۔ ان دونوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا نا، کیونکہ اللہ کی قسم آپ نے کھا لی اور آپ جھوٹے ہیں تو آپ کو کون سا گناہ ملے گا؟ جھوٹ کا۔ جھوٹا ہے، قسم کھاتا ہے، لیکن کھایا تو اللہ کی نا، توحید تو باقی رہی۔ جھوٹا ہے، جھوٹی قسم کھایا اس نے، مگر کھایا کس کی؟ اللہ کی، توحید باقی رہی نا۔ جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا وہ گناہ گار ہوا۔ اچھا، دوسرا، یہ آدمی ہے سچا مگر قسم کھاتا ہے کس کی؟ غیر اللہ کی۔ تو اب غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو یہ ہے جھوٹ کا گناہ اور یہ شرک کا گناہ۔ تو دونوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ دیکھیے اب اسی سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں، یہ نہیں کہ میں کھاؤں گا، مطلب لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو اس کی سختی کتنی زیادہ ہے، میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے، یہ چل جائے گا، اس کی بنسبت کہ میں غیر اللہ کی کیسی قسم کھاؤں؟ سچی۔ غیر اللہ کی سچی قسم کھانے سے زیادہ بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں۔ دونوں گناہ ہیں، یہ بتانا ہے اصل، یعنی کہ میں ایسا کروں گا، یہ نہیں۔ وہ آدمی اپنے آپ کو بطور مثال پیش کرتا ہے، یہ نہیں کہ میں ایسا کروں گا، جی نہیں، یہ بتانا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے، جھوٹ کا گناہ ملے گا، مگر انسان کی توحید انشاءاللہ محفوظ ہے۔ اور سچی قسم کھانا اچھی بات ہے، ضرورت پڑی آپ نے قسم کھائی، لیکن آپ نے غیر اللہ کی، اللہ نہ کرے آپ نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو آپ سچے تو ہیں مگر آپ نے شرک کیا، تو ایسی سچائی کس کام کی کہ آپ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور جو شرک میں مبتلا ہوا اس کے سچا ہونے سے فائدہ کیا ہوا؟ شرک بڑا گناہ ہے جو اس کی سچائی کا خاتمہ کر دے گا۔ اور اس آدمی نے گرچہ جھوٹی قسم کھائی لیکن الحمدللہ اس نے اپنی توحید کی حفاظت کر لی۔ تو یہ بتانا ہے کہ بندہ ان باتوں پر بھی دھیان دے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں، کہ کیسے اعمال، اقوال، حرکتیں، افعال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری توحید خراب ہو جاتی ہو، جن کی وجہ سے بندہ جانے انجانے میں شرک کر بیٹھتا ہو۔ ان باتوں پر بھی ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی اس میں ایک قاعدہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ اگر دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں اور یہ اختیار دیا جائے کہ آپ کو ان میں سے ایک اختیار کرنا ہے اور آپ مجبور ہوں کہ نہیں ایک تو کرنا ہی پڑے گا، آپ کو مجبور کر دیا جائے کہ یہ دو برائیاں ہیں ان میں سے آپ کو کرنا ہی ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ آپ نہ کریں، استقامت اسی کا نام ہے۔ لیکن اگر آپ کر ہی لیں تو وہ برائی چنیں جس کا گناہ کم ہو۔ اصل تو یہی ہے کہ آدمی استقامت، بلال کی طرح، عمار کی طرح، یاسر کی طرح استقامت پر رہے رضی اللہ عنہ اجمعین، اصل تو یہی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ مجبور ہی ہو گیا، اس کی برداشت سے باہر ہے، اب دونوں گناہ میں سے کوئی ایک کرنا ہے تو کون سا کرے؟ پھر جو چھوٹے گناہ کو چنے۔ یہ ہے اس حدیث کا ایک اصول کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، جھوٹ ہے لیکن گناہ ہے، یہ گناہ بڑا ہے، شرک ہے۔ اب اگر کرنا ہی پڑ گیا تو آدمی جھوٹ کو چن لے لیکن شرک سے وہ دور رہے۔ تو یہ ہے شرک اور جھوٹ کا بیان۔ اسی کے ساتھ ایک اور روایت اس حدیث میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور وہ قسم سے متعلق نہیں لیکن اسی شرکیہ کلمات سے متعلق ہے جس پر بات چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقولوا ما شاء اللہ وفلان بل قولوا ما شاء اللہ ثم فلان۔ یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، فلاں یعنی تم، آپ، ہم، جس کا بھی وہ نام ہو، یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور تم چاہو۔ تو اس میں یہ ایسا شک ہوتا ہے کہ اللہ اور تم گویا ایک مرتبے کے ہو گئے،
بلکہ یوں کہو جب کہنا ہی ہو کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کے بعد، ثم پھر، بعد میں پیچھے، ثم بعد میں پھر پیچھے، اور پھر جو فلاں چاہے۔ ایک صحابی، پچھلے ہفتے حدیث آئی تھی، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور یہی آیت جو آپ کے سامنے آئی تھی، اسی آیت کا یہ کلمہ یا مفہوم آپ نے ذکر کیا اور فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، بل قل ما شاء اللہ وحدہ۔ جب صحابی نے رضی اللہ عنہ مجمعین، جب صحابی نے یہ کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا، اللہ کا شریک، اللہ کا ہمسر بنا دیا کیا؟ جو اللہ چاہے اور میں چاہوں؟ جی نہیں، نعوذ باللہ، ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، ساتھ میں نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ۔ اب یہاں پر ما شاء اللہ ثم انت کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور پھر جو آپ چاہیں، لیکن یہاں پر چونکہ بات ڈائریکٹ توحید اور شرک کی آ گئی تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل چاہنا نہ چاہنا، مشیت ارادہ، یہ اصل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور ہماری مشیت، ہماری چاہت، ہمارا ارادہ یہ اللہ کی مشیت، چاہت اور ارادے کے تابع ہے، ساتھ میں نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ اسی بات کی تاکید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے ایسا کہو۔ حالانکہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں ما شاء اللہ ثم انت، جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں، لیکن چونکہ یہاں بات آ گئی تھی ذرا سخت، شرک کی بات آ گئی تھی، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، لہٰذا آپ نے فوری طور پر اس کو ختم کرتے ہوئے فرمایا بلکہ ایسا کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کی چاہت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہو یا ابراہیم ہو، جو بھی رہے ہوں، تمام انبیاء علیہ السلام کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہوتی تھی۔ تمام انبیاء، تمام رسولوں کی مشیت اور ارادے اللہ عز و جل کی مشیت، ارادے اور چاہت کے تابع تھے۔ انبیاء جن کا مقام مخلوق میں سب سے اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل کے مقام تک کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ خالق خالق ہوتا ہے اور مخلوق مخلوق ہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کبھی بھی اپنی اس حیثیت کا انکار نہیں کیا، بلکہ جہاں بھی ایسی کوئی بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس کو ٹوک دیا، اس سے منع فرما دیا اور توحید کو ثابت کر دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھیں، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان تو وہ نبی ہیں علیہ السلام جو کل کی باتیں، آئندہ کی باتیں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک خاموش تھے، خاموشی سے چادر اوڑھے لیٹے سن رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان معصوم بچیوں نے یہ جملہ کہا فوراً چادر ہٹائی، اٹھ کر بیٹھے اور فرمایا یہ نہ کہو، ہاں جو دوسرے اشعار تم پڑھ رہی تھیں وہ کہو۔ اب آپ کہیں گے یہاں پر کہنا چاہیے تھا کہ یہ شرک ہے، چھوٹا بچہ ہے، ظاہر بڑی بڑی لڑکیاں تھوڑی تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں، اور بچوں سے ان کی سمجھ کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے، بچوں سے ان کی سمجھ کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ آپ نے فوراً ٹوکا اور کہا دعی ہذہ وقولی بالذی کنتی تقولینا، یہ جملہ نہ کہو، ہاں جو تم اس کے علاوہ جملے کہہ رہی تھی وہ جملے کہتی رہو، گیت گاتی رہو، یہ والا جملہ نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی توحید کے معاملے میں نہ کوئی کمپرومائز کیا، نہ اس کا بیان کرنے میں تاخیر کی، کوئی تاخیر نہیں، فوراً فٹک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی اور اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ اب زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ سورج کو گرہن اسی وقت لگتا ہے جب کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ آپ کے کانوں میں آیا، آپ فوراً مسجد میں گئے، نماز پڑھائی، خطبہ دیا اور کہا
سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے، اپنی طرف لانے کی ان کو موقع دیتا ہے۔ کسی کی موت و حیات سے سورج اور چاند کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کی موت یا زندگی سے ان کو گہن نہیں لگتا، یہ اللہ کے حکم کے تابع۔ دیکھو توحید، بیٹے کی وفات ہوئی ہے، آخری عمر میں پیدا ہوا بیٹا، دودھ پیتی عمر کا ہے، آپ بس جذبات سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے وقت بھی جب بات آئی توحید کی، اللہ عز و جل کے حق کی، سارے غم چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، گئے مسجد میں اور لوگوں کو نصیحت کی۔ تو یہ ایک موحد سے ہمارے دین کا مطالبہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی صحابی نے کہا ظاہر ہے ان کا عقیدہ تو ایسا نہیں تھا، صحابہ کرام عقیدہ تو ظاہر ہے ہمارا کتنا فرق ہے، وہ قرآن کو اچھی طرح سمجھتے تھے، توحید کی باتیں، توحید کے تقاضے وہ نہیں جانتے تو کون جانتا، لیکن پھر بھی چونکہ لفظ میں غلطی تھی فوراً ٹوکا کا نہیں، اور ٹوکا بھی تو ایسا ٹوکا کہ کہا ماشاء اللہ وحدہ کہو، اکیلا اللہ، یہ جو وحدہ یہ تاکید ہے، یہ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہو یا پرایا ہو، بولا ہو یا بچہ ہو، توحید کے معاملے میں کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، نہ اس کو ٹال دیا کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، ابھی ذرا موقع نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد سمجھا دیں گے، جی نہیں، توحید توحید ہے، اصل توحید ہے، اہم توحید ہے۔ اس کا معاملہ جہاں شرک کی ضرب لگ رہی ہو تو توحید کے معاملے میں انشاءاللہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو تعلیم اور سیکھ ہے۔ تو اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ چونکہ ٹھیک ہے آپ کی نیت وہ آپ جانے، اللہ جانے، لیکن لفظ غلط ہے نا، لفظ سے شرک کی بو آتی ہے نا، اس لیے ہم یہی کہیں گے اجعلتنی للہ ندا، اللہ کا برابر کسی کو سمجھ رکھا ہے کیا؟ اللہ کا درجہ کسی اور کو دے رہے ہو کیا؟ تو ایسا نہ کرو، اللہ کا حق اللہ کو ہی دو، مخلوق کو مخلوق کی حد تک رہنے دو۔ اسی سے آگے ابراہیم نخعی، یہ وہ تابعی ہیں، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کوفی تابعی ہیں، بڑے فقہا میں سے ہیں، لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی وفات کئی صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی، یعنی یہ وہ تابعی ہیں جو بعض صحابہ کرام سے بھی عمر میں بڑے تھے۔ آپ سوچئے، سمجھ میں آئی میری بات؟ ان کی وفات 86 ہجری میں ہوئی۔ کتنے ہجری میں ہوئی؟ 86 اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 93، ان کے بھی 4 اور 3 7 سال بعد۔ اور آخری صحابی کی وفات کب ہوئی؟ 110، یعنی ان کے بھی 16 اور 10 26 سال بعد۔ تو یہ وہ تابعی ہیں جن کی وفات کئی صحابہ کرام سے پہلے ہو گئی۔ تو سوچئے جن کی نماز جنازہ صحابہ کرام نے پڑھی ہوگی وہ خود کتنے خوش قسمت رہے ہوں گے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بڑے فقہا تابعین میں سے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ سب اہل الرائے حنفیوں نے ان کو کیپچر کر رکھا ہے، ہمارے سامنے آ ہی نہیں پاتے یہ لوگ، یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ سب ہمارے محدثین بڑے بڑے فقہا میں سے ہیں۔ ان کا ایک قول ہے اسی عقیدے کی بات کو لے کر، وہ کہتے ہیں ابراہیم بن یزید نخعی کوفہ کے رہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں لا تقولوا اعوذ باللہ وبک بل قولوا اعوذ باللہ ثم بک۔ وہی جو آپ اوپر سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ نہ کہو اعوذ باللہ وبک، یعنی آپ کو کسی کی حفاظت چاہیے، پناہ چاہیے، تو یہ نہ کہو کہ میں اللہ کی اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں، جی نہیں، یہ کہو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور پھر آپ کی، یعنی آپ میری مدد کریں، مجھے پناہ دیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ اللہ کے بعد ہوگا، اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے تھے جن پر اگر آپ دیکھیں گے، خاص طور پر اس طرح کے مسائل میں عقیدے کی کتابیں آپ پڑھیں گے تو پائیں گے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر بھی ہمارے علماء فقہا، ہمارے محدثین نے ان ساری باتوں کی چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے وضاحت کی ہے۔ جیسے کئی مثالیں ہم نے دی، کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں اچھا نہیں ہوتا، اور بطخ نہ ہوتی تو گھر میں نقصان ہو جاتا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، انہی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو پناہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ سے پناہ مانگے اور پھر کہے کہ اللہ کے بعد، اللہ کے بعد۔ اسی لیے آپ پائیں گے عرب، خاص طور پر عربوں کے کلام میں ان باتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے
بعون اللہ و توفیقہ ثم بکا ثم بعونک ثم جو بھی اس کے بعد کہیں گے ثم ضرور استعمال کریں گے، نہیں کہیں گے بتوفیق اللہ و بکا، نہیں، بعون اللہ و بکا کبھی نہیں کہیں گے، وہ ہمیشہ کہیں گے بعون اللہ و توفیقہ ثم بجہدک باجتہادک بجدک، جو بھی وہ کہنا چاہیں، لیکن ثم ضرور کہیں گے کہ اصل جو ہوا وہ اللہ نے مجھ پر رحم کیا، اللہ نے میری مدد کی اور پھر آپ کے تعاون سے ایسا ہوا، ایسا کبھی نہیں کہیں گے اللہ نے اور آپ نے مدد کی، ایسا وہ کبھی نہیں کہیں گے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی وہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، ہمیں بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، چونکہ ماشاءاللہ ابھی آپ لوگ عبادات اور ان کے اذکار سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں سوچا درس تھوڑا مختصر رہے تاکہ آگے آپ کو وقت مل سکے۔ وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہ صرف قسم سے، تو مانا اگر وہ مسلمان ہے تو یہی مانا ہوگا کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، معنی یہی ہوگا کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں ہوتی ہیں، خاص طور پر جو لام آتا ہے نا، لام، تو لام قسم کا ہی ہوتا ہے کبھی بھی۔ تو اگر وہ مسلمان ہے اور کہتا ہے قسم سے، تو معنی یہی ہوگا کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ ہمیں آپ کی نیت سے کیا لینا دینا، ہم تو آپ کے الفاظ دیکھیں گے، آپ قسم کس کے لیے کھا رہے ہیں، ہمارے لیے کھا رہے ہیں نا، تو ہم آپ کی نیت دیکھیں گے کہ آپ کے زبان دیکھیں گے، زبان دیکھیں گے، ہم آپ کی نیت نہیں جانتے، آپ سچے جھوٹے وہ آپ جانیں، لیکن آپ جو قسم کھا رہے ہیں تو ہم آپ کے ظاہر پر، آپ کے زبان پر اعتبار کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلف علی نیت المستحلف، قسم کا اعتبار جس کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں نا، جو آپ کو قسم کھلا رہا ہے، اس کی نیت کے اعتبار سے ہوگا۔ آپ کی نیت کیا ہے وہ آپ جانیں، وہ اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ نیت کا مالک اللہ ہے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں نیت جاننے کا، لیکن آپ جو الفاظ بولیں گے ہم اس پر اعتبار کریں گے۔ تو ہم نے جو سمجھا، جس بیک گراؤنڈ میں آپ نے قسم کھائی، اسی کا اعتبار ہوگا۔ آپ کی نیت آپ جانیں، اللہ جانے، ہم نہیں جانتے، اور اسی اعتبار سے آپ کو ثواب یا گناہ بھی ملے گا۔ چلیے اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔